اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے احادیث مبارکہ کے بیان کا دور چل رہا ہے، اور رمضان کے ان بقیہ دنوں میں نیکی کی ان باتوں کے سننے کی توفیق مل رہی ہے. آج کے درس حدیث میں جو حدیث بیان کی جائے گی یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور ان الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرو اور ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرو. اس بات کی مزید وضاحت کرنے کے لیے آپ نے پھر اس مضمون کو دہرایا کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے خوشخبری دو، لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہیں خوشخبری دو، ان کو مایوس نہ کرو. یہ بہت ہی پرمعرف بات ہے، بڑی گہری بات ہے، اور ایک بہت ہی مفید نصیحت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بعض لوگوں کی طبیعت میں کچھ تیزی ہوتی ہے، کچھ سختی ہوتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہو، سمجھنا مشکل ہو، یا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا مشکل ہو. تو آپ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، آسانی کی بات کرو. ہر کام کے لیے، ہر موقع کے لیے ایک آسان طریقہ عمل بھی ہوتا ہے، ایک مشکل بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ عموماً ان باتوں کی نشاندہی کرو، ان باتوں کی طرف توجہ دلاؤ جو آسانی پیدا کرنے والی. اگر دو راستے ہیں، ایک مشکل رستہ ہے، ایک آسان ہے، تو ہدایت یہ کی گئی کہ ہمیشہ آسان راستے کی طرف رہنمائی کرو. یہ بات صحیح ہے، اور سب کے لیے ممکن بھی ہے کہ اس پر عمل کریں، کیونکہ مشکل بعض اوقات اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا. تو آپ نے کیا خوبصورت الفاظ میں فرمایا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرو، ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرو. اور پھر اسی مضمون کو آپ نے دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی بیان فرمایا کہ جب لوگوں سے باتیں کرو تو ان کو کوشش کرو کہ خوشخبری دیا کرو، خوشی کی بات پہنچایا کرو، ان کو مایوس نہ کرو. اس میں ایک انسانی طبیعت کی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بعض لوگ عادت ہوتی ہے کہ اگر تصویر کے دو رخ ہیں تو وہ برے رخ کو زیادہ زور سے بیان کرتے ہیں اور اچھے رخ کو چھپا جاتے ہیں. مشکل راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، آسان راستہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. تو جب یہ صورتحال ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو مایوس کرنے کی بجائے ہمیشہ تم ایسی بات کرو جس سے ان کا حوصلہ بلند ہو، ان کی ہمت جوان ہو، اور ان کے لیے خوشخبری کی باتیں ان کے سامنے بیان کیا کرو. تو یہ ایک اصول گفتگو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بات مراد نہیں کہ اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کو غلط طور پر صحیح بیان کرو، لیکن اگر ایک تصویر کا دو پہلو ہیں تو یہ فرمایا کہ اچھا پہلو بیان کرو، خوش کن پہلو سامنے لاؤ، اور اچھے طریقے پر بات کرو تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور ان کو نیک کام کرنے کی توفیق میں ملے. اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے، سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا. آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا امت محمدیہ پر کتنا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی یہ طریق مبارک اختیار فرمایا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا چلتے ہوئے کسی بھی موقع پر کوئی گفتگو فرماتے تو صحابہ اپنے دونوں کانوں سے اس انداز میں سنتے کہ کوئی لفظ سننے سے رہ نہ جائے، کسی لفظ کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، فوراً اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے تھے، توجہ سے سنتے تھے۔ تو یہ اس لیے یہ فرمایا انہوں نے، حضرت ابو سعید خدری رہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا خوبصورت انداز ہے! کیا سنا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اور اس میں اس کے روکنے کی مؤثر طاقت ہو تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ یہ فقرہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر چلتے پھرتے کسی مجلس میں، کسی جگہ پر، کسی موقع پر کوئی برائی کی بات دیکھتا ہے، بری بات دیکھتا ہے، خلاف شریعت بات دیکھتا ہے یا خلاف آداب و اخلاق بات دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے؟ آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ حدیث سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اور اس میں روکنے کی طاقت موجود ہو تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اب یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو کرے، اگر طاقت نہیں تو بلا وجہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ اس کی بات پختہ نہیں ہو گئی۔ کیونکہ اگر یقین اور وثوق سے بات کی جائے تو اس میں ایک وزن ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر طاقت نہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر طاقت ہو تو وہ اس کو اپنے کس طرح روکے۔ اب اس کے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ فرمایا کہ اول طریقہ یہ ہے کہ برائی کو، بدی کو اور گناہ کی بات کو تم اپنے ہاتھ سے روک دو۔ یہ ایک پہلا طریقہ ہے۔ استطاعت ہو تو ہاتھ سے اس برائی کو روک دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس میں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے کہ وہ ہاتھ سے کسی برائی کو روکے، تو فرمایا دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان بھی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو پھر دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ تم زبان کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور پھر یہ دوسرا طریقہ زبان سے بولنا آسان ہوتا ہے، آرام سے آدمی بات کر سکتا ہے، تحمل سے کر سکتا ہے، یہ دو طریقے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اس بات کا اثر نہ ہو، تو دل میں برا بنائے۔ اگر آدمی کو نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت قبول نہ کرے تو کم از کم اس کی بری بات کو کے لیے اپنے دل میں برا منائے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ کمزوری کے لحاظ سے ایمان کا آخری درجہ ہے، یعنی برائی کو اگر دل میں بھی برا نہ مانے تو اس کے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا گئی ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 3 درجے ہیں، برائی کو روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے ہے کہ ہاتھ سے اس برائی کو دور کر دیا جائے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے نصیحت کی جائے۔ زبان سے نصیحت کرنے کی بھی اگر کسی کو طاقت نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برائی سمجھے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے۔ تو یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، اور دیکھا جائے کسی کے حدیث میں ہر امکانی صورت کو کور کر لیا گیا ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ بری بات دیکھو، اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اپنے زبان سے بدل دو، اگر وہ بھی نہیں تو کم از کم یہ تو تاثر دے انسان کہ یہ بات اچھی نہیں۔ تو گویا اس سے پتہ لگتا ہے، اور ہمارے لیے ایک بڑا عظیم سبق ہے اس حدیث میں کہ ہمیں کوئی خلاف تقویٰ، خلاف شریعت، خلاف اسلام اور اسلامی تعلیم کے خلاف یا حدیث کے خلاف یا سنت کے خلاف کوئی بات ہماری نظر میں آتی ہے تو فرض بنتا ہے کہ اگر وہ بات ہاتھ سے روکنے والی ہے تو اسے روکا جائے، اگر وہ نہیں روکنے کی صورت تو کم از کم زبان سے نصیحت کی جائے۔ یہ آسان بات ہے، زبان سے کہنا تو آسان ہے، ہاتھ سے روکنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہ ہو
تو کم از کم آدمی اس بری بات کو دیکھ کر اپنے دل میں برا منائے، تاکہ وہ اس برائی میں اس لحاظ سے بھی شامل نہ ہو کہ اس نے اس پر برائی کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ طریقے ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیشہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ برائی کو دیکھ کر کچھ نہ کرنا یہ مومنانہ طریق نہیں، بلکہ اصلاح احوال کا کوئی طریق جو ممکن ہو، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے، یہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔